یہاں تک کہ اس سے ہم طلبہ علم بھی متاثر ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان واقعات کی اصلی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ جب تک کہ ہماری عقل ایمانی نہیں ہوگی، ہمارا طرز فکر ایمانی نہیں ہوگا، اور ہم پردے کے پیچھے سے کام کرنے والے روحانی جو عوامل ہیں، جو روحانی فیکٹرز ہیں، جو اللہ کا غیبی نظام اور اس کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کا ارادہ ہے، اللہ کی منصوبہ بندی اور اللہ کی جو پلاننگ، جب تک ہمارا ذوق اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتا اور ہمارا دل و دماغ اس رخ پر سوچنے کا عادی نہیں ہوتا، تب تک ہم واقعات و حوادث کی حقیقی نوعیت کو سمجھ سکیں، ایسا امکان کم از کم مجھے تو بالکل نظر نہیں۔ ایک اور وجہ ہے کہ جو ہم ان آگاہیوں کو ٹھیک طور پر نہیں سمجھ پاتے اور اپنے دور میں پیش آنے والے بڑے بڑے ایونٹس پر اپلائی نہیں کر پاتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو غلطی سے قیامت کی ایسی علامتیں سمجھ لیا ہیں جو عین قرب قیامت میں ظاہر ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو وہ دور بہت دور ہے، لہذا سوچنے کی، غور کرنے کی کوئی ضرورت ہی۔ حالانکہ ایسی ان آگاہیوں میں اکثر ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہوتا، ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہوتا جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ یہ عین قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ بہرحال اس دور میں امت مسلمہ کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں اور دنیا کے اور خطوں میں اور عالمی پیمانے پر جو واقعات ہو رہے ہیں، اب تو بالکل لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان واقعات کی حقیقی نوعیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ مزید دیر کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم بہت بری طرح مس گائیڈڈ ہوتے چلے جائیں گے اور بہت نقصان ہم کو پہنچ جائے گا، اور اس وقت میں ہم کو شاید احساس ہو جب نقصان کی تلافی کا وقت نکل چکا۔ مجھے بہت ہی خوشی ہے اور دل میں بڑی قدر آئی یہ سن کر کہ کل کی گفتگو میں جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ میں یہ اندازہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے بھائی اور بہن، اور بالخصوص میرے نوجوان بچے اور بچیاں، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات اور پروفیشنل، ہمارے نوجوان، وہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں، کتنی طلب ہیں ان کے اندر اس انتہائی سنجیدہ موضوع کو سننے اور اس پر غور کرنے کی۔ تو جو رسپانس ملا ہے وہ بہت ہی زیادہ لائق شکر ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ہزاروں یا شاید اس سے بھی زیادہ تعداد ہے، میں ذرا مبالغے سے بچنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے رسپانس کیا ہے اور بڑے اصرار سے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو عملی جدوجہد بتائی جائے گی اس میں بھی ہم بھرپور حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ارادے کو قبول فرمائے اور اس مذاکرے کو واقعی پوری امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے مفید بنا دے۔ بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر۔ اب میں پہلے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بارہا سن چکے ہیں فتنہ دجال کے بارے میں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس دعا کا بھی اہتمام اور پابندی کرتے ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر وعذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ کوئی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ تک انسانیت میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار اور آگاہ نہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی صراحتاً فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ فتنہ ایک امتحان اور آزمائش کو جس کی حقیقت کو سمجھنا آسان نہ، جس چیز کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو اس کو فتنہ نہیں کہا جاتا۔ اور آپ نے بہت آگاہیاں اس سلسلے میں دی ہیں، بہت آگاہیاں،
اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ دجال کا تذکرہ دجال کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ہے، اور یہ بھی ایک امتحان، اس لیے کہ جو لوگ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو کر یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن میں جو ہوگا ہم اسے مانیں گے، یعنی وہ باقاعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا نتیجتاً انکار کرتے ہیں، چاہے وہ دعویٰ یہ کرتے ہوں کہ ہم انکار نہیں کرتے۔ ان کو بھی ایک آزمائش میں ڈالا گیا ہے، ورنہ کیا بعید تھا، کیا مشکل تھا کہ اللہ لفظ دجال کا تذکرہ قرآن میں کرے۔ افسوس یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگوں کو بھی آج کل کے دور میں دانشور کہا جاتا ہے۔ اللہ جانے دانش کا ترجمہ ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے۔ احادیث میں تذکرہ دجال کا بھرا ہوا ہے، باب باندھے ہیں محدثین نے، بہت اہتمام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید سے فتنہ دجال کا ایسا جوڑ اللہ کے رسول نے خود قائم کیا ہے، خود بتایا ہے، نہایت صحیح سند کے ساتھ آنے والی احادیث، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات بعض روایات میں ابتدائی ہے، بعض میں آخری ہے، بعض میں اجمالی طور پر سورہ کہف کا تذکرہ ہے کہ جو وہ پڑھے گا ہر جمعے کے دن اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اس کو ایک نور عطا، ایک عجیب فہم و فراست، ایک روشنی، اس کے دل کی آنکھ کھل جائے گی، ہم عام فہم زبان میں اگر کہنا چاہیں تو شاید کہ انسائٹ اس کو ملے گی، اور جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ حقائق کو وہی سمجھ پاتا۔ جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر ہی کیا، جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر ہی کیا۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4321 4321، سنن ابی داؤد باب خروج الدجال حدیث نمبر 809، سنن ترمذی فضائل قرآن میں فضل سورۃ الکہف کے تحت حدیث نمبر 2885، سنن نسائی عمل الیوم واللیل 950 اور 951، مسند احمد، ان تمام حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث درج ہے جس کا میں نے ابھی مختصراً تذکرہ کیا، جس میں 10 آیتیں سورہ کہف کی اگر کوئی شخص ہر جمعے کو تلاوت کرے گا تو فتنہ دجال سے اس کی حفاظت۔ سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ حضرات صحابہ راوی ہیں عام طور پر ان احادیث۔ تو اس طرح آپ نے گویا یہ اشارہ کر دی کہ فتنہ دجال کا تذکرہ کہاں، اس کی حفاظت کا سامان کہاں، یہ جو میں نے لفظ بولا کہ اس کا تذکرہ کہاں موجود ہے، یہ اس وجہ سے لفظ بولا کہ ہمارے بعض علماء قرآن نے ایک بہت اہم بات یہ بھی فرمائی ہے کہ جس صورت کی جو تاثیر یا جو فضیلت ذکر کی جاتی ہے، اس صورت کے مضمون کا تعلق اس تاثیر اور فضیلت سے ہوتا ہے، صرف الفاظ سے نہیں۔